صاحب کو کہیں نہ کہیں کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ وہ مجھے بتا دیں. آپ لوگوں کے لیے اتنی الفت، اتنے نظریاتی ہو گئے. ملک ریاض صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے گواہی نہیں دینی عمران خان صاحب کے خلاف. سر آپ تو سب کو، جو آپ سے چھو جائے آپ اس کو نظریاتی کر دیتے ہیں، چاہے چودھری برادران ہوں، چاہے ملک ریاض صاحب ہوں. سر آپ تو بڑے کمال لوگ ہیں. دیکھیے ملک ریاض صاحب ایک عرصے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں. کس نے اس کو فائدہ دیا، کسی نے کیا فائدہ لیا، یہ تو سارے ریکارڈ چیزیں ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے ساتھ ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں. کسی نے بڑے بڑے گھر بنوائے ہیں، تو یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. لیکن بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے. جو اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھے نا، تو ملک کی معیشت کے جو انہوں نے حال کیا ہے، صرف قرضے لے کے ملک کو چلا رہے ہیں. ایک ہی تو انویسٹر تھا جو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کوئی تبدیلی لے کر آئے تو وہ ملک ریاض ہی تھا نا، جس نے یہ حلیہ بدل دیا، رہائش کے طریقے سکھا دیے. اب یہ غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اب ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے کرنا ہے، ورنہ آپ لٹکائے جاؤ گے، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ملک ریاض کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آ جائے گا اس ملک کے اندر؟ نہیں سر، میں تو ان کے نظریاتی ہونے پہ حیران ہوں. مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس بندے نے سب کی نوٹ بک بنائی ہو، جس کی آڈیو ویڈیو بنائی ہو، وہ اچانک کھڑا ہو جائے کہ جی میں نے، اور اس کا سارا کاروبار بھی پاکستان میں ہو. ابھی تو ایک پروجیکٹ ہے نا صرف. دیکھیں نا، آپ نے کتنا پرٹیننٹ کوسچن ریز کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ابھی تک چیئرمین کا بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو ان کو فرصت ملے گی پی ٹی آئی کو ختم کرنے سے نا، تب جا کے یہ سوچیں گے نا. ابھی تو اچھا شوکت صاحب، میں تھوڑا آپ کی سیاست سے متعلق بات کرنا ہے. ویسے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے بہت خاموش فوجی ہیں، جو خاموش رہتے بھی نہیں ہیں صبح سے لے کے شام تک. بہرحال کبھی آپ کی حکومت آ گئی نا مرکز میں، نہیں میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں ذرا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ سے کبھی نہیں پوچھا. شوکت بھائی میرا سوال ہے نا، جب کبھی آپ کی حکومت آ گئی نا مرکز میں، تو ہم عمران خان صاحب کو بتائیں گے جناب کہ جب آپ نہیں تھے نا، تو ایک عدد شوکت یوسف زئی تھا جو بغیر کسی عہدے کے بھی نا ہر محاذ پہ صبح سے شروع ہوتا تھا مارننگ شو سے رات گئے تک 10 12 جگہوں پہ نا پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. نئے سیٹ اپ میں آپ کا کیا کردار ہوگا جنید اکبر صاحب کی صدارت میں؟ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے یہ عہدے شہدے، کوئی میرے خیال سے ہم تو ورکر ہیں اور چھوٹے سے ورکر ہیں، اور پولیٹیکل ورکر جو وہ کبھی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. اچھا جنید اکبر صاحب کے پلینگ 11 میں آپ ہیں؟ یہ بتا دیں صرف. جی جنید صاحب کے پلینگ 11 میں آپ ہوں گے؟ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو ان کو پتا ہوگا جو ٹیم بنائیں گے. دیکھو ٹیم سلیکٹر جو ہوتا ہے وہ تو خود اس کو تو وہ پلیئر چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے کام کے ہوتے ہیں. مجھے تو آپ کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے آپ تو اوپنر ہیں، بلکہ فیلڈنگ ہی آپ نے بنانی ہے پوری. تو آپ کی اپنی وہ ذرا نوازی ہے. لیکن میں آپ کو، میرے بھائی نے بات کی نا کہ ایک لفافہ ہے انہوں نے کیا. دیکھیں لفافہ کھولتے کیوں نہیں ہے، قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جی انہوں نے جو کیبنٹ سے لفافہ منظور کروایا تھا وہ لفافہ یہ ہے، اور اس لفافے کے اندر یہ کچھ ہے. ٹھیک ہے، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب یہ جو بلیم گیم کھیلے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا. میرے خیال سے، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو حکومت بنی ہے، ان کے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہمیں تو زبردستی دی گئی. اب زبردستی کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی تھی کہ ان کے جو لیڈروں نے کرپشن کی تھی اس کو معاف کرانا تھا. انہوں نے دیکھے نا نواز شریف صاحب کتنے مشکل سے گئے تھے یہاں سے، اور پھر آئے کیسے کہ ان کے لیے قالینیں بچھائی گئی اور وہ تمام چیزیں ایئرپورٹ پر پہنچائی گئی. تمام اداروں کو وہاں کھڑا کیا گیا کہ جی صاحب جو ہے تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ انگوٹھا بھی لگوانا ہے تو وہیں پہ لگوا دیں. تو دیکھیں یہ اس طرح بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے. تو کرپشن کس نے کی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو ادارے اس ملک کے مقتدر ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کو اس طرف دھیان آ جائے. اچھا دھیان آ جائے. جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کو پکڑیں. اچھا میں ذوالفقار